اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو، چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا۔ اور اس نے کہا مجھ سے لڑو، سب اس کو گھورنے لگے۔ مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں، یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات، حقیقت کی طرف آؤ۔ دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ دنیا بھر میں اہل سنت میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا ہے۔ بے نمازیوں کو ذوق نماز، داڑھیوں سے بیزار لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں، ماں باپ کے باغی کو ماں باپ کا وفادار جس کی خطابت نے بنایا ہے وہ خطیب ہمارے درمیان ہے، اور حضرت سے آپ جلد سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حالات یوں ہی بدلے، کوئی قادری بنے تو کہا گیا کہ ہوا میں اڑنے والے
یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کوئی قادری بنے، بڑی شان ہے غوث پاک کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے، کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے۔ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑی، اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک اقبال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی، انا البازی و اشب کل شیخن، میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے پیر باز اشرب ہے، باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے۔ فرمایا کون نا، کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی۔ کہا تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے، جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ، لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے، نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے۔ تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے، کبھی تو جاتے ملتے۔ مثال کے طور پہ دھوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہوں اور وہ نمازی ہو، تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے، اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے، تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پیر باز اشرب ہے، باقی اور کوئی نہیں، ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ تو کہا ہمارے پیر باز اشرب ہے، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو۔ مریدوں کو کہا بھئی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے۔ ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ، اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ